کہ غزوہ حنین کے بعد، غزوہ طائف کے بعد چند جو متفرق واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ایک فقہی واقعہ حضرت ابو قتادہ کا آپ کے سامنے رکھا تھا۔ مال غنیمت مشترکہ مال اکٹھا کیا جاتا ہے، امیر کے پاس آتا ہے، امیر اپنی ثوابدید کے اوپر بانٹ دیتا ہے۔ لیکن غزوہ حنین میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے صراحت کے ساتھ اس بات کو، پہلے بھی یہی معاملہ تھا لیکن صراحت کے ساتھ اس فقہی باب کو واضح اور بیان کر دیا کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے ایک مسلمان کو ایک کافر سے لڑتے ہوئے دیکھا، بڑا وہ جاندار تھا، بڑا طاقتور تھا۔ میں تیزی سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار کو مارا، اس کا ہاتھ کٹ گیا کافر کا، لیکن اس نے دوسرے ہاتھ سے میری گردن کو دبانا شروع کیا اور وہ دباتا چلا گیا۔ اس میں اتنی قوت اور طاقت تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا میری جان نکلنے والی ہے۔ بالآخر دوسرے ہاتھ کے خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی کچھ گرفت کمزور پڑ ہی گئی۔ میں نے موقع ملتے ہی اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، وہ میرے ہاتھوں مر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب سابق اعلان کیا مشترکہ مال کا، اور ساتھ اعلان کیا جس نے جس کو قتل کیا اس کا جو ذاتی مال ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا میری بات کا کوئی گواہی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور میں نے اس کو مارا ہے، اس بات کا کون گواہ ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمان ہو سکتا جس کو میں نے بچایا، پتہ نہیں اس نے مجھے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا۔ بہرحال کہتے ہیں میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا وہ جو مشرک تھا جو فلاں مسلمان کے ساتھ فلاں مقام پہ لڑ رہا تھا اس کو میں نے قتل کیا تھا، اس کا جو ذاتی مال ہے وہ میرے سپرد کر دیا جائے۔ تو ایک مسلمان کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول جس کافر کی بات یہ کر رہے ہیں اس کا مال میرے پاس ہے، مجھے یاد آ گیا اس کا مال میرے پاس ہے، فلاں مقام پہ فلاں جو یہ نشانیاں بتا رہے ہیں میرے پاس ہے، اللہ کے رسول اس کو اپنی طرف سے عطا کر کے راضی کیجئے، یعنی ابو قتادہ کو اپنی طرف سے عطا کر دیجئے اور راضی کر دیجئے، اب اس کا مال میں ہی لوں گا۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر جو اصول ہے مسلمہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور اس مسلمان بھائی کو کہا یہ مال ابو قتادہ کا ہے۔ یہاں سے اس واقعے سے بھی بہت سے فقہی باب محدثین نے باندھے ہیں کہ ایک بڑے رتبے والے کو ایک چھوٹے رتبے والا مشورہ دے سکتا ہے اگر صاحب ہو۔ مثلا حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کا بھی فیصلہ سنا ہی نہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنا ہے، پہلے ہی حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک چھوٹے درجے والا ایک بڑے درجے والے فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو دلائل سے کچھ بات سمجھانا چاہے سمجھا سکتا ہے، اور پھر یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حق کے لیے کسی مسلمان کا اگر کوئی حق ہو تو دوسرا مسلمان اس کے لیے کھڑا ہو جائے، حالانکہ وہ اس مسلمان کا یہی مطالبہ تھا کہ میں بھی تو لڑ ہی رہا تھا، اگر یہ مال مجھے مل گیا، نہیں شریعت کا سلوک یہ جس نے قتل کیا مال اس کا ہوگا۔ تو خیر یہ غزوہ حنین کے بعد چند اور واقعات بھی پیش آئے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد اعلان کیا، اتنا سا بالوں کا اونٹ کے بالوں کا گچھا پکڑا اور اعلان کیا کہ میں مال خمس کے علاوہ اس حصے کا بھی مالک نہیں ہوں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ متعین ہے اس کے علاوہ، اور وہ بھی دوبارہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، اتنے حصے کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اے اللہ کے بندو کل قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں نہ آنا کہ مال غنیمت میں سے کوئی چادر چرائی ہو، کوئی اونٹ چرایا ہو، کوئی چھوٹا موٹا مال چرایا ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز چرائی ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا دیانت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ جو اونٹ تھے، اونٹ کے اون کا گچھا ایک میں نے بھی پکڑا ہے اور اس سے میں ایک دری کو بن رہا ہوں، کیا مجھے
اتنے مال کی بھی اجازت نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا وہ مال کتنا ہے؟ تو اس نے ایک ہاتھ میں جو گچھا آتا ہے اون کا، کتنی اون آ سکتی ہے ایک ہاتھ میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لا کے دکھائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا میں نے اپنا حصہ اس میں سے معاف کیا، اور میں اپنے صحابہ کو کہتا ہوں اس کا حصہ معاف کر دیا جائے. سارے صحابی بول اٹھے اللہ کے رسول مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے مسئلے کا پتہ چاہیے، اگر اتنا بھی میرا حق نہیں ہے تو میں واپس کرتا ہوں مال غنیمت میں، مجھے مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے نہیں تھا لیا، میں تو سمجھتا تھا شاید اتنا معمولی قسم کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسئلہ بیان کر دیا اتنے مال کی بھی اجازت نہیں ہے، اور وہ انصاری صحابی نے واپس کر دیا. عقیل بن ابی طالب، انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک سوئی دی تھی، سوئی، صرف ایک سوئی کہ جس سے وہ کپڑے سی لیں. بھاگتے ہوئے گھر میں گئے اور وہ سوئی کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا. اللہ کے رسول جو بات آج آپ نے بتلائی ہے ہمارے علم میں نہیں تھی کہ ایک سوئی برابر بھی کوئی چیز، گری پڑی چیز جنگ میں، سوئے بسکوئے وغیرہ، اون بال، چھوٹی موٹی چیزیں، کپڑے کی ٹاکیاں، ہمیں نہیں تھا معلوم کہ یہ بھی اٹھانا خیانت میں آتا ہے. تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 8 ہجری کے بعد کے واقعات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کھلی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ مال میں سے اتنی خیانت بھی نہ. اور پہلے اس حوالے سے آپ کے سامنے مفصل انداز میں بہت سے واقعات سابقہ غزوات کے ہم رکھ چکے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی بنیادی طور پہ ٹریننگ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی حنین کے اور غزوہ طائف سے لے کے تبوک کے درمیان جو چند واقعات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر غزوہ تبوک کی طرف بڑھیں گے.